صحابہ رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی، قریشی کافروں کو مل گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کہ اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری، مسلمان جا چکے ارض حبش میں اور یثرب میں، یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب میں، ابو بکر و علی باقی ہیں لیکن دو کی ہستی کیا، بہادر ہی سہی ہم پر کریں گے پیش دستی کیا، جو چند افراد ہیں کچھ اور وہ کمزور ہیں سارے، کہ اب بھی چھپتے پھرتے ہیں ہمارے خوف کے مارے، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو، مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو، تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں، حبش میں اور یثرب میں مسلمان بڑھتے جاتے ہیں، خدا والے کہیں ایسا نہ ہو قوت پکڑ جائیں، بتان کعبہ کے اس ملک سے جھنڈے اکھڑ جائیں، جبیر و عقبہ و عتبہ، ابو جہل و ابو سفیاں، نظر بو بختری حارث امیہ اور ایک شیطان، یہ سب ایوان ندوہ میں اکٹھے ہو گئے آ کر، قبائل کے نمائندے بٹھائے ساتھ بلوا کر، تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں، کہ چل کر دور سے آیا تھا آج اس بزم لعنت میں، ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے، نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادا پیش آئے کوئی ناکامی، بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی، یہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی، کہا اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ یہ ذرا سن لو، یہ نکلے آج شب کو لے کے خونہ شام تلواریں، محمد پر یہ تلواریں سبھی یکبارگی ماریں، نبی کا جسم عبرت کا نظارہ ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے، یہی تجویز اچھی ہے یہی ترکیب ہے کامل، کہ ہوگا اس طرح ہر ایک قبیلہ قتل میں شامل، کریں اس خون کا دعویٰ مسلمان یا بنی ہاشم، تو مل کر سب قبیلے جنگ میں ان سے نپٹ لیں ہم، غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی، سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیا ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئی مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھی وادیوں پر ہول طاری تھا،
نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مصلی پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے اٹھا باندھی کمر، اللہ کے فرمان سے اس نے جگایا نیند سے شیر خدا کو، اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا، علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، باطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر، ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا، تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یہ آدھی رات کا عالم یہ ہیبت ناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا، وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر، کہ پٹی خیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر، کھنچی ہی رہ گئی خوریز خوں آشام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں، خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مژدہ رفاقت کا، بعجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری اس سے تو شادان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی سلا تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات النطاق ناج سے اسما۔